کیا آپ نے کبھی ایسے شخص کے بارے میں سنا ہے جو ایک ارب پتی تاجر بھی تھا، خفیہ مشن بھی انجام دیتا تھا اور پاکستان کے جوہری پروگرام کے لیے اپنی جان کی بازی بھی لگا دیتا تھا؟ آج ہم بات کریں گے پاکستان کے ایک انتہائی پراسرار مگر محب وطن انسان سیٹھ عابد کے بارے میں، ایک ایسا کردار جس کی کہانی ناول سے کم نہیں۔ تو چلتے ہیں آج کی اس ویڈیو کی طرف۔ ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ سیٹھ عابد 1936 میں برطانوی ہندوستان کے شہر امرتسر میں پیدا ہوئے۔ 1947 کی تقسیم کے بعد وہ اپنے خاندان کے ہمراہ پاکستان آ گئے۔ ان کے والد حاجی عبداللہ ایک کامیاب تاجر تھے جنہوں نے سونے کی تجارت سے نام کمایا۔ سیٹھ عابد نے بھی اسی کاروبار میں قدم رکھا۔ 1970 اور 80 کی دہائی میں سیٹھ عابد کا شمار پاکستان کے امیر ترین افراد میں ہوتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ ان کا کاروبار خلیجی ممالک، یورپ اور افریقہ تک پھیلا ہوا تھا، خاص طور پر سونے، جواہرات اور پراپرٹی میں، لیکن ان کی شخصیت کا دوسرا پہلو کہیں زیادہ دلچسپ تھا۔ یہ وہ دور تھا جب پاکستان اپنے ایٹمی پروگرام پر کام کر رہا تھا اور دشمن طاقتیں اسے روکنے کے لیے سرگرم تھیں۔ یہیں پر سیٹھ عابد نے ایک ایسا کردار ادا کیا جس کا اعتراف نہ صرف ایجنسیوں نے کیا بلکہ ملک کے بڑے سائنسدانوں نے بھی۔ کہا جاتا ہے کہ سیٹھ عابد نے خفیہ طور پر یورپ سے مشینری، پرزے اور معلومات حاصل کر کے پاکستان پہنچائیں، بغیر کسی سرکاری شناخت کے۔ یہ سب کچھ وہ اپنی ذاتی دولت اور حب الوطنی کے جذبے سے کرتے رہے۔ کئی رپورٹس کے مطابق سیٹھ عابد نے اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد کی نظروں سے بچ کر اہم سائنسی آلات پاکستان منتقل کیے۔ یہ کام صرف پیسوں کا نہیں تھا بلکہ جان کی بازی بھی لگانی پڑتی تھی۔ سیٹھ عابد کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ کبھی کھلے عام نہیں آئے، میڈیا سے دور، تقریبات سے دور اور انٹرویوز کا کوئی ریکارڈ موجود نہیں۔ ان کی زندگی ایک راز بنی رہی۔ سیٹھ عابد کا ایک مشہور واقعہ ہے کہ کس طرح انہوں نے ایک پاکستانی سائنسدان کو فرانس سے واپس پاکستان لانے کے لیے خفیہ مشن انجام دیا۔ کہا جاتا ہے کہ ان کے خفیہ رابطے اتنے وسیع تھے کہ وہ ایجنسیوں سے بھی آگے کی معلومات رکھتے تھے۔ اگرچہ وہ عوام کی نظروں سے دور رہے لیکن ان کے فلاحی کام ہمیشہ نمایاں رہے۔ انہوں نے لاہور، کراچی اور دیگر شہروں میں درجنوں اسپتال، اسکول اور یتیم خانے بنوائے۔ ان کا قائم کردہ سیٹھ عابد فاؤنڈیشن آج بھی صحت اور تعلیم کے شعبے میں خدمات سر انجام دے رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا، میری دولت میری قوم کی امانت ہے۔ ہر عظیم شخصیت کے کچھ متنازع پہلو بھی ہوتے ہیں۔ سیٹھ عابد پر بھی غیر قانونی اسمگلنگ، ٹیکس چوری اور بلیک مارکیٹ سے جڑے الزامات لگتے رہے، لیکن ان الزامات میں کوئی عدالتی سزا نہ ہوئی، نہ ہی ان کے خلاف کوئی عوامی مقدمہ ثابت ہو سکا۔ کہا جاتا ہے کہ ان کی پشت پہ ریاست کا ہاتھ تھا، لیکن یہ سب افواہیں تھی یا حقیقت، یہ آج بھی ایک راز ہے۔ سیٹھ عابد 2021 میں لاہور میں انتقال کر گئے۔ ان کی وفات پر نہ صرف سیاستدانوں بلکہ فوجی قیادت اور علمی حلقوں نے بھی گہرے دکھ کا اظہار کیا۔ سیٹھ عابد ہمارے ان ہیروز میں سے تھے جن کا اصل کردار پس پردہ رہتا ہے، لیکن ان کا اثر ہمیشہ باقی رہتا ہے۔ آج جب ہم پاکستان کی ایٹمی طاقت، خود مختاری اور ترقی کی بات کرتے ہیں تو ہمیں ان چہروں کو بھی یاد رکھنا چاہیے جو عوام کی نظروں سے دور رہ کر قوم کی خدمت کرتے رہے۔ سیٹھ عابد ایک تاجر، محب وطن اور خاموش مجاہد تھے۔ ان کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ملک کی خدمت صرف سیاست یا فوج سے نہیں بلکہ اپنے وسائل، جذبے اور ایمان سے بھی کی جا سکتی ہے۔ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو سیٹھ عابد کی کون سی بات سب سے زیادہ متاثر کن لگی۔